अब्बास मुसकाई मेरा काम नहीं है, दरिया न उलट दूँ तो मेरा नाम नहीं है। सब जान लो हाशिम के घराने का कमर हूँ, क्या जोर बाजुओं में था कटने के बाद भी ज़हरा को हश्र में इसी कुव्वत पे नाज है। ऐ फातिह खैबर के फिसर वक्त मदद है, ऐ फातिमा के नूर नज़र वक्त मदद है, उम्मुल बनी के लख्त जिगर वक्त मदद है, सुन लो बनी हाशिम के कमर वक्त मदद है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على خير خلق الأشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب مجيد والقرآن الحميد وقوله الحق والأحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا کرتے ہیں کہ زندگی لینے کے لیے فرش عزا پہ انسان آتے ہیں. زندگی لینے کے لیے فرش عزا پر انسان آتے ہیں نجس مگر پاک پاتے ہیں. جب اٹھتے ہیں فرش عزا سے تب اس طرح پاکیزگی ہوتی ہے کہ گویا اہل البیت کہتے ہیں کہ جس طرح آج ہی پیدا ہوئے ہیں. بدل کے الفاظ مطلب یہ ہوا کہ جو یہ فرش عزا میں آتے ہیں چاہے وہ بچہ ہو یا جوان ہو یا بوڑھا ہو، بلکہ اہل بیت کے بز میں تو کوئی برا ہوتا ہی نہیں ہے، سب جوان ہی ہوتے ہیں. تبھی تو آپ جوانی کا زور ڈال کے فرش عزا پہ آئے ہو. اور یہاں سے جب آتے ہیں تو اس میں کوئی عمر قید نہیں ہے. فرش عزا پہ کوئی قید نہیں ہے، نہ کوئی ایج لیمٹ ہے، نہ کوئی کلر ہے، نہ کوئی کاسٹ ہے، نہ کوئی لینگویج بیریئر ہے. سب ایک زبان کو سمجھتے ہیں جس زبان کو کہتے ہیں حسین ابن علی. حسین
عزیزان محترم، آتے ہیں یہاں پہ گناہ لے کے، مگر اس طرح ہم پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں کیونکہ ہم اس کے سائے میں آتے ہیں جو یطہر تطہیرا ہے۔ مگر جو آج ہم حسین حسین کرتے ہیں، یہ حسین حسین کرنے کی طاقت، یہ صلاحیت، یہ حسین حسین کی پاکیزگی ہمارے زبان میں کس نے ڈالا، یہ کہاں سے آیا؟ لہٰذا اس بار 1447 میں محرم کا ہمارے لیے ہم نے ٹاپک یہ چنا کہ قیام سے لے کے قائم تک، امام حسین علیہ السلام کے قیام سے لے کے ہم کو صرف سینہ زنی، ماتم زنی، زنجیر زنی، قمع زنی کر کے فارغ نہیں ہونا ہے، بلکہ یہاں سے، اس مدرسہ سے، اس یونیورسٹی سے کچھ ایسا سیکھ لینا ہے کہ گویا ہمارا ایک ایک پل انتظار فرج میں ہو۔ اور اگر رسول خدا کو کسی نے پوچھا کہ افضل الاعمال کیا ہے تو رسول خدا نے اس وقت کہا کہ افضل الاعمال الانتظار الفرج، احسن الاعمال الانتظار الفرج۔ کسی اور نے پوچھا کہ یا رسول خدا افضل الاعمال کیا ہے تو رسول نے کہا افضل الاعمال صلاح، نماز فارسی ورڈ ہے جس کو کہتے ہیں نم آز، آنکھوں کے نم کرنا اور جھک جانا گویا رب کے سامنے، نماز فارسی کا ورڈ ہے۔ افضل الاعمال صلاح، کہیں اور پہ کہا صلاۃ المعراج المؤمن۔ اب ہم جوائن دا ڈاٹس اگر کریں گے تو یا تو دیکھیے رسول کا قول ایک ہے، رسول تو تبدیل نہیں ہوتے نا، کبھی کسی کو کہتے ہیں افضل الاعمال صلاح، کبھی کسی کو کہتے ہیں افضل الاعمال انتظار فرج۔ گویا اب میں جملہ کہنے والی ہوں، غور کرے، گویا یا تو آپ کے نماز میں انتظار فرج ہے یا تو انتظار فرج ہی آپ کا نماز ہے۔ لبیک یا مہدی، جس کو سمجھ میں نہیں آیا، ہم جب نماز پڑھتے ہیں، ہم جب قیام کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے با ادب، ہم کھڑے ہو گئے، تکبیر کر رہے اور کہہ رہے اللہ اکبر، مگر کس نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے اللہ کہاں ہے؟ کسی نے دیکھا ہے اللہ کو؟ اللہ نے خود کہا ہے کہ مجھے دیکھنا ہے، مجھے پہچاننا ہے تو رسول اللہ کو دیکھو، مجھے دیکھنا ہے تو وجہ اللہ کو دیکھو، مجھے سمجھنا ہے تو عین اللہ کو دیکھو، مجھے سمجھنا ہے تو لسان اللہ کو دیکھو، مجھے سمجھنا ہے تو ید اللہ کو دیکھو، مجھے سمجھنا ہے تو روح اللہ کو دیکھو، نفس رسول کو دیکھو، گویا امیر المؤمنین کو دیکھو۔ تو آپ اگر اہل بیت اور رسول کو دیکھتے ہو تو دیٹ از اے مینیفیسٹیشن آف اللہ۔ اللہ کوئی انسانی روپ میں ہمارے سامنے نہیں آئیں گے، اللہ نے نمائندہ بھیجا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اینڈ دیٹ برنگز us to our responsibility in this world۔ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہم کیوں پیدا ہوئے؟ آپ کہیں گے عبادت کرنے کے لیے، مگر عبادت کرنے کے لیے بھی ایک ہمارا مقصد ہوگا۔ آپ کہیں گے اتقرب الی اللہ، اللہ کے پاس قریب آنے کے لیے۔ دا مین ریزن ہم جب دنیا میں آئے ہیں، جب اللہ نبی آدم کو خلق کر رہے تھے اور جب روح پھونکا اور تب کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں ارض پر، کائنات میں ہم اپنا نمائندہ بھیج رہے ہیں۔ گویا ہم سب ایک چھوٹے لیول میں صحیح مگر وی آر ایمبیسڈرز آف اللہ، ہم اللہ کے نمائندے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں رحمان ہوں تو تم بھی تھوڑا رحمانیت کرو اپنے بندوں کے ساتھ، میں رحیم ہوں تو تم بھی تھوڑا کرم کرو لوگوں کے ساتھ، میں غفور الرحیم ہوں، اگر آپ چاہتے ہو کہ میں آپ کا گناہ معاف کر لوں تو آپ بھی اپنے جو سبورڈینیٹس ہیں، آپ کے نیچے جو ہے ان کو بھی تو معاف کرو۔ آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ آپ بادشاہ کی طرح رہو اور میرے جب بارگاہ میں آ رہے ہو تب غلام بن رہے ہو؟ تو گویا ایک پرسنالٹی ہونا چاہیے۔ رب کے سامنے اگر جانا ہے، اگر چاہتے ہو کہ اللہ بھی کرم کرے تو آپ بھی اللہ کے جو مینیفیسٹیشن ہے وہ آپ ریفلیکٹ کریں۔ بٹ کون سکھائے گا؟
کون سکھائے گا؟ اسی لیے رسول اللہ آ کے ہم کو سکھایا. کیا سکھایا؟ اسلام. ہم کو جہالت سے نکال کے علم کے طرف لے کے آئے، اور معرفت کو ہی علم کہتے ہیں. آپ معرفت حاصل نہیں کر سکتے جب تک علم حاصل نہیں ہوا. معرفت کا میننگ کیا ہے؟ سواحیلی کا ورڈ ہے معرفہ. کیا ہے؟ ٹو نو سم تھنگ نا، کسی چیز کی معلوم رکھنا. کیا اتنا کافی ہے کہ ہم کوئی بھی چیز کا تھوڑا ہی بیسک نالج رکھے؟ اگر میں کوئی فرینڈ چوز کر رہی ہوں، اس فرینڈ کو میں جسٹ اس کا نام جانوں، میں نہ اس کا مزاج جانوں، میں نہ اس کا موڈ جانوں، اس کو اس کے دل میں کون سی چیز چوٹ پہنچا رہی ہے نہ جو وہ چیز میں جانوں، تو ڈو آئی ریئلی نو دیٹ پرسن؟ کین آئی کال دیٹ پرسن مائی فرینڈ؟ نو. کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کو جانے نہیں، میں نے اس کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کیا. معرفت مطلب پہچاننا. ہم کو پہلے، سب سے پہلے اللہ کو پہچاننا ہے. اپنے نفس کو پہچانو کہ ہم کتنے حقیر ہیں، تب جا کے جانو کہ اللہ کتنے کبیر ہے. ہم جانے کہ ہم کتنے غلیظ ہیں، تب ہم جانیں کہ اللہ کتنے عظیم ہے. بٹ ہمیں کون سکھائے گا؟ رسول اللہ ہم کو سکھانے آئے. اور جب رسول اللہ نے سکھایا، ہر کوئی تو دائرے صحابی میں صحابی نہیں تھا، ہر کوئی دائرے رسول میں مسلمان نہیں تھا، ورنہ ضرورت نہیں تھی. اللہ نے قرآن میں سورۃ الکافرون تو نازل کر لیا تھا نا، تو یا تو مسلمان ہو یا تو کافر ہو. اب مؤمنون کے لیے تو سورہ آ گیا سورۃ المؤمنون، وہ مسلمانوں کے لیے ہے. سورۃ الکافرون کے لیے سورہ آ گیا کہ کافروں کے لیے. منافقون کس کے لیے تھا؟ گویا وہی سرکل آف رسول اللہ کے درمیان کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو رسول کے بزم میں بیٹھتے بھی تھے، پھر وہاں سے اٹھتے تھے اور جا کے رسول کے نعوذ باللہ استغفر اللہ غیبت کرتے تھے، تہمت لگاتے تھے. اور اسی لوگ کے لیے سورۃ المنافقون ہوا. اب وہی منافقون نے کیا کیا؟ ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ از قیام تھا قائم، از ہادی تھا مہدی. امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ یہ لوگ، یہ جو منافقون تھے نا، رسول اللہ کے زندگی کے درمیان یہ لوگ ایسے سازشیں چلا رہے تھے کہ وہ نقاب رسول نہیں اتار پائے. وہ زہرا بطول نے جا کے دربار میں نقاب اتارا. اب ثقیفہ بنی سعدہ سے جو منافقت شروع ہوئی وہ چلتی آئی ایسے مرحلے تک کہ جہاں پہ اسلام کو تبدیل کیا گیا. دعائے صنم قریش میں امام علی علیہ السلام کہتے ہیں وَحَلَالًا حَرَّمُوا وَحَرَامٌ حَلَّلُوا. حرام کو حلال قرار کر دیا گیا، قرار کو حرام کر دیا گیا. واقعہ حرہ سب کے سامنے ہے. اب آپ دیکھیں اسلام کو اس طرح تبدیل کیا. تو امام حسن علیہ السلام جب صلح کیا تھا امام حسن علیہ السلام نے، پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ امام حسن کے جتنے بھی لوگ تھے، معاویہ نے ان لوگوں کو خرید لیا تو امام قیام نہیں کر پائے. امام نے صلح سائن کر کے مدینہ چلے گئے مگر خاموش نہیں بیٹھے. آج اگر حبیب ابن مظاہر ہے، بریر حمدانی ہے، مسلم ابن اوسجہ ہے، یہ سارے لوگ کو امام حسن نے ٹرین کیا کربلا کے لیے. امام نے ان لوگوں کو ٹرین کیا اور پروان چڑھایا کہ تاکہ وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلا میں شامل ہو. ورنہ کربلا ایسی جنگ تھی جو امام حسن علیہ السلام نکل گئے تھے مدینہ سے لڑنے کے لیے، مگر مدین میں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں مدائن، وہاں پہ امام حسن علیہ السلام کے اوپر ان کے ہی اصحاب نے ظلم ڈھایا. ان کے مسلح، نماز پڑھتے ہوئے امام کے مسلح چھینا گیا، ویسا کھینچا گیا. آج ہم ابوالفضل کے لیے رو رہے ہیں کہ ابوالفضل کیسے زین سے گر گئے، مگر ایک دفعہ یہ بھی تو سوچو امام حسن علیہ السلام جس کو بہت معمولی امام سمجھتے ہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ، امام حسن نے کون سی قربانیاں دی. امام حسن فرزند علی ابن ابی طالب، وہ کیا لڑائی نہیں کر سکتے تھے، جنگ نہیں کر سکتے تھے، مگر سہولیت نہیں تھی، لوگ نہیں تھے. تبھی امام حسن نے کہا لا یومک یومک ابا عبداللہ. تو یہ جنگ، پھر امام حسن مدینہ گئے واپس، اور امام حسن نے کیا کیا؟ قیام کرنے کا تیاریاں کیا. دیکھیے ہم سب کو نعرے والے مجلس بہت پسند ہے، مگر آج کا زمانہ وہ زمانہ نہیں رہا کہ ہم
فتح خیبر و خندق اور بدر و صفین پڑھنے لگے, ہم نعرے لگا کے نکل جائیں گے, مولا کب آئیں گے ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ہمیں کربلا سے اب سیریس مجلس سے پڑھنا چاہیے, اب سیریسلی ایسے راہ چوننا چاہیے تاکہ ہم یہاں سے اٹھ کے ہم سیکھیں کہ ہمیں آگے اب کیا کرنا ہے. حسین کے لیے آنسو بہا لیا, اب کیا, واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ. تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام مدینہ نکلتے وقت انہوں نے کیا بتایا کہ میں نکل رہا ہوں نہ ویلتھ کے لیے, نہ پاور کے لیے, نہ شہرت کے لیے, نہ مجھے تخت چاہیے, میں بس نکل رہا ہوں اصلاح امت جدی و سیرت الامیر المؤمنین. ہم نکل رہے صرف اصلاح کرنے کے لیے, امت کے لیے. آج ہم بھی امت ہی ہے, ہم بھی رسول خدا کے ماننے والے ہیں. کیا ہمیں اصلاح کی ضرورت نہیں ہے؟ آج اسلام میں کتنا ملاوٹ آ گئی. عزاداری کے خلاف لوگ زبان کھول رہے, مرجعیت کے خلاف لوگ زبان کھول رہے. عزیزان محترم, شیعت دو فرق پر قائم ہے, ایک مرجعیت, ایک عزاداری. یہ دو چیزیں اگر چھوٹ گئے نا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. اور عزیزان محترم, اگر یہ قول نہیں تھا امام حسین کا وہاں سے نکلنا, امام حسین نے قیام کیا اصلاح کے لیے. ہم آنے والے مجلسوں میں انشاءاللہ اس چیز کو زیادہ ایکسپاؤنڈ کریں گے. مگر عزیزان محترم, اگر ہر کوئی انسان, ہر کوئی صحابہ رسول خدا سے اگر وفا کرتے نا تو بطول دربار میں نہیں جاتی. ہمیشہ ہم ایک بات کہتے ہیں کہ اسلام کو دو چیز نے بچایا ہے, ماں کا دربار میں جانا, بیٹی کا بازار میں آنا. مل کے ابا عبداللہ کو سلام کرتے ہیں اور مسائل کی طرف رجوع کرتے ہیں. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین. میرے سلام کربلا گئی اور کربلا چھوڑ کے زینب کے ساتھ کبھی کوفہ کبھی شام آ گئی. عزیزان محترم, میرے سلام ہو سید الساجدین کے مظلومی پر. امتحان نے بھی انتہا کر دیا. ایک شخص تھا جو پہرے دار کر رہا تھا. 16 محرم ہے, 16 محرم کی تاریخ ہے. تاریخ میں ملتا ہے انہی دنوں میں زینب کوفہ آ گئی, سجاد کوفہ آ گئے. عزیزان محترم, عزاداران امام صدائے گریہ بلند کرے کیونکہ سنت زہرا ہے. عزاداران امام کوفے کے دروازے پہ جو یزید کے نمائندے کھڑے ہوئے تھے وہ کہنے لگے, کچھ مہینے پہلے تو آپ کے چچا مسلم آئے تھے, مسلم نے تو سینہ چوڑا کر کے کوفہ میں انٹر ہوئے تھے, مسلم نے تو سینہ چوڑا کر کے, مسلم نے تو آنکھوں میں آنکھ ملا کے جواب دیا تھا. تو سجاد نعوذ باللہ کیوں بزدل ہو. مولا سجاد نے خون کے آنسو رو کے کہا کہ شخص تم نے انصاف نہیں کیا. چچا مسلم اکیلے تھے, میرے ساتھ ماں بہنیں بے مکنہ ہو
سکینہ ہے، بارہ گلا